کیا تھا ہر زمانے میں کریں گے انشاءاللہ۔ اور بات معاویہ کی رہی تو آپ پوری دنیا سے جماعت بلا کے لے آؤ، تمہارے عقیدے تو متزلزل ہو سکتے ہیں، ہمارے عقیدے میں رتی برابر تزلزل پیدا نہیں کر سکتے۔ معاویہ کل بھی دشمن اہل بیت تھا، آج بھی دشمن اہل بیت ہے، کل بھی دشمن اہل بیت رہے گا۔ آل معاویہ اور معاویہ کی بنیاد پر کربلا کا مارکا پیش آیا۔ اس بات پہ یہ میرے گھر کی بنائی ہوئی یا تاسیس کی ہوئی کوئی عقیدے کی کتاب نہیں ہے، میں نے ہزاروں سو اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے یوٹیوب پر اپنی ویڈیو ریلیز کی، کبھی ان کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تم لوگوں کو، کبھی یہ تمہیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں نے سیاستہ سے بھی حوالے دیے، میں نے تمام مسانید سے حوالے دیے، میں نے تاریخ کی معتبر ترین کتب سے حوالے دیے، اسماء و رجال سے تعدیل کی، جرح کی کہ اس کے فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ ابن حجر اسقلانی جیسے محدث نے لکھا کہ ساری جھوٹی حدیث ہے، کوئی سچی حدیث نہیں معاویہ کیا، تم نے مجھے رافضی بنا دیا۔ تو پھر یہ جتنے ائمہ گزرے ہیں اہل سنت والجماعت نے جو یہ سب کچھ لکھتے آ رہے ہیں، کسی بھی ایک شیعہ کتاب کا اگر میں نے حوالہ دیا ہو تو دست بگریبان ہو جانا۔ کیا میں نے کسی بھی شیعہ کتاب کا حوالہ دیا؟ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، ساری اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا حوالہ دیا اور اسی سے روایتیں بیان کی۔ آپ لوگوں کو شاک گزرتا ہے، مصیبت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مدارس میں تاریخ پڑھائی ہی نہیں جاتی، مدارس میں بخاری مسلم کا دور صرف اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ایصال ثواب پہنچا دیا جائے، ان کو یہ سمجھایا نہیں جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ یہ عقیدہ پہلے سے ہی مدارس میں تعمیر نہیں کرایا جاتا، صوفیہ کی محبت نہیں دلائی جاتی، فتووں کا مشتاق بنایا جاتا ہے کہ فتویٰ جو دے وہ مولوی صوفی ہے۔ یہ کس نے بیان کیا تم کو؟ فتوے سے جو بچے وہ صوفی ہے، فتویٰ جو نہ دے وہ صوفی ہے۔ فتویٰ بازی صوفیوں کا کام نہیں ہے، گرچہ تمہارے عقیدے میں یہ لوگ صوفی ہوا کرتے ہوں، ہمارے عقیدے میں صوفی وہ لوگ ہیں جو فتویٰ باز مولویوں سے بچا کرتے ہیں، فتویٰ باز مولویوں کے فتنوں سے بچا کرتے ہیں۔ اور جب اہل بیت پر آواز کوئی اٹھائے گا، کوئی ملعون، کوئی مردود بنی امیہ کی اولاد، ہم اجمیر سے سادات خدام خواجہ غریب نواز کی جانب سے میں آواز اٹھاؤں گا، میں آگے آؤں گا، تم ہزاروں کی تعداد میں آنا، میں اکیلا آنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ میرے مولا میرے ساتھ ہیں، مولائے کائنات ساتھ ہیں، کل 72 تھے تب تم نہ مٹا سکے، آج ہم اتنی تعداد میں ہیں، تم ہمارا بال باقا نہیں کر سکتے ناصبیوں خارجیوں۔ اور اتنا یاد رکھو، میں بہت ساری باتیں ابھی بتاؤں گا، ازالہ کروں گا، ازالہ اس بنیاد پہ کروں گا، تم نے بدگمانی پیدا کر دی قوم میں، یہ کہہ کے کہ چشتیہ سلسلہ معاویہ کو مانتا تھا، چشتیہ سلسلہ معاویہ کا پرستار تھا۔ اللہ معاف کرے ایسے عقیدے سے، جو معاویہ کی عظمت بیان کرے اسے ولایت ہی نہیں مل سکتی، کیونکہ جو علی کا دشمن ہوگا اسے ولایت کہاں سے مل جائے گی کہ علی ولایت کا دروازہ ہے، علم کا دروازہ ہے، ولایت بڑھتی ہی وہیں سے ہے۔ اگر معاویہ کا طرفدار بن جائے گا تو پھر کل علی کو کیا شکل دکھائے گا اور دنیا میں اسے کہاں سے ولایت مل جائے گی؟ یہ ساری باتیں میرے کو کرنی ہیں اور آج میں کروں گا، اور چشتیہ سلسلے کی معتبر ترین کتب سے کروں گا۔ تم نے یہ دعویٰ کیا تھا اے کوفی کلیم رضوی، تو ناسبی ہے، تو بہت بڑا ناسبی ہے، تو نے پوری قوم کو، ہماری معزز قوم کو، ہماری مقدس قوم کو تو نے ایسے سڑے ہوئے لوگوں میں ویڈیو وائرل کر کے تو نے ان کی شخصیت کو پارا پارا کیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں سادات اجمیر جن سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عمراء، بادشاہ سلاطین وقت نے ہاتھ اور قدم بوسی کیے ہیں اور ہاتھ چومے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بارگاہ میں زیارت کرنے کو بڑا کام سمجھا ہے، اپنی دعائیں ہمارے صدقے ہمارے وسیلے سے قبول فرمائی ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور تم نے ہمارے بزرگوں کو، پوری قوم کو رافضی بنا دیا۔ تم سمجھتے ہو رفض مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم ہم کو جہنمی کہتے ہو سیدھا سیدھا؟ ارے ہم جسے ٹکٹ بانٹے وہ جنتی اور جسے ہم منہ پھیر لے وہ جہنمی ہے۔ اب بات یہ کہی گئی تھی، 3 ویڈیو ہمارے خلاف ریلیز کی گئی،
اب تک جو آ چکی ہیں. میں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا اور مناظرے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ سادات کچوچا مجھ سے مخاطب ہوں. کوئی مخاطب نہ ہوا، صرف اپنے فتویٰ باز بریلوی ناسبی مولویوں سے خط و تحریر کرواتے رہے اور میسج فارورڈ کراتے رہے. دم ہے تو اس اسد اللہ الغالب کے شہزادے اس فرزند کی طرح آ کے ویڈیو میں بولو اور مناظرہ قبول کرو. تم نے مناظرہ قبول نہیں کیا. میرے پاس ایسی بڑی عالموں کی تعداد، بڑے متبحر العلوم عالموں کی تعداد موجود ہے جو تمہیں پارا پارا کر دے گی، اور میرا ان سے کانٹیکٹ بنا ہوا ہے اور رابطے میں قائم ہے. انہوں نے کہا حضور آپ مجھ سے مناظرے کی کہتے ہیں، ہم مقابلہ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے ان لوگوں سے، مجادلہ بھی کر لیں گے ان لوگوں سے. آپ اپنے موقف پر قائم رہیے گا. آج 99% خانقاہیں بحمدللہ ہمارے ہی عقیدے کی ہیں، جو معاویہ کو نہیں مانتی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومن جانتی ہے اور افضلیت علی کی قائل ہے. گرچہ سارے خلفائے راشدین کی تعظیم رکھتی ہے، برا بھلا نہیں کہتی، لیکن علی کو سب سے افضل جانتی ہے. بات رسول بلا فخر. پہلی ویڈیو جو تم نے تیار کی اس میں تم جاہل مولوی تو ہو ہی. تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کے ناظرے سے تم نے کیا پوری دنیا فتح کر لی؟ امامت تک تمہارے منصب فائز ہیں خالی. وہ بھی امامت کیسی امامت جو تمہیں ہی نہیں پتا ہوتا کہ میں جنتی ہو سکوں گا. میری نماز ہوئی ہے یا میرے لوگوں کی نماز پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، یہی تمہیں پتا. آجا تو مسائل میں پھنسے رہتے ہو کہ مائک پہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کتنے پجامہ اوپر کرنا ہے، کتنی مونچھیں صحیح رکھنی ہے، اسی میں تمہاری نماز خراب ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے. ایسے نماز پڑھانے والے مولوی مفتی فتاوی عزیزی کیا پڑھیں گے؟ انہوں نے مجھ پر رد کیا کہ فتاوی عزیزی میں کہاں لکھا ہے، پہلا ٹاپک امیر شام کا، معاویہ کا، کہ وہ فاسق ہے. پورے چیلنج کے ساتھ ان لوگوں نے کہا، مجھ پر دعویٰ بولا کہ دکھا دو کہیں فاسق لکھا ہے. تو میں نے اپنی زبان سے فاسق نہیں کہا تھا. علی کو تو جو گالی بکے نہ جانے اس کا کیا ہونا چاہیے. میں نے تو بہت کم لفظ استعمال کیا تھا فاسق کا، بہت کم لفظ استعمال کیا تھا. ائمہ نے یہ مفتی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب فتاوی عزیزی یہ میرے پاس رکھی ہے، اس کا رد کیا تھا کہ کہاں فاسق لکھا ہے. تو میں آپ ناظرین کو دکھاتا ہوں کہ فاسق کہاں ان لوگوں نے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فاسق کس جگہ پر لکھا ہے. اور عبارت آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آئندہ سے آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکیں، بدگمانی میں نہیں ڈال سکیں. ہم نے اپنے عقیدے تعمیر نہیں کیے، ہم نے علماء اہل سنت والجماعت سے سیکھی ہے معاویہ کون تھا. یہ ہم نے اہل سنت والجماعت سے ہی سیکھ لیا ہے اور علی حق پر تھے. دیکھیے فتاوی عزیزی، یہ چھپی ہے سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی سے. اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کوئی سوال کرتا ہے، 250 صفحہ نمبر، 250 صفحہ نمبر، اور یہ چاہے تو آپ گوگل سے PDF پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے. سوال کیا گیا، معاویہ اور مروان کو برا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزدیک کیا ثابت ہے؟ سوال کا جواب دیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت سے. اہل سنت والجماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے اہل بیت کی محبت پر. یہ جو بھی مسلمان ہوگا اسے پہلے مومن ہونے سے پہلے اہل بیت کا ایمان دل میں لینا پڑے. کہنے کا مطلب یہاں پر یہ، اور بہت ساری آگے بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں محبت اہل بیت سے ہے. یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ مروان علیہ لعنہ کو برا کہنا چاہیے، مروان کو برا کہنا چاہیے کہ اس نے ظلم و ستم کیے ہیں امام حسین، امام حسن علیہ السلام. یہ سب بحث آگے کرتے ہوئے بڑھتی جاتی ہے بات. میں جو مین پوائنٹ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. جو فاسق ہونے کی بات کا ان لوگوں نے انکار کیا. کہتے ہیں علماء ما وراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں معاویہ کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئے وہ صرف خطا اجتہادی کی بنا پر تھے. یہ ہم خطا منکر جانتے ہیں، بلکہ دوسرے مفسرین وغیرہ نے محدثین نے خطا اجتہادی بیان کیا ہے. اہل حدیث نے بات تتبع روایت و درایت کہا ہے کہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھی. یعنی یہ جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں خطا اجتہادی پر نہیں تھی، نفس پرستی تھی، دنیا غالب آ گئی تھی، عشق رسول نہ تھا. اس تہمت سے خالی نہیں کہ
کہ جناب ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جو تعصب امویہ و قریشیہ میں تھا، حضرت عثمان کو بہانہ بنایا گیا کہ ان کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ علی نے کروایا ہے۔ حضرت عثمان کو بہانہ بنا کر یہ اموی قریشی تعصب نکال رہے تھے، یہ بھی شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ حرکات معاویہ سے وقوع میں آئی، یعنی یہ جو حرکتیں اس سے پیش آئیں یہ اسی وجہ سے آئیں کہ وہ جلتا تھا بنی ہاشم سے۔ اس کا غایت نتیجہ یہ ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور بغاوت قرار دیا جائے۔ وہ مرتکب کبیرہ تھا، اور مرتکب کبیرہ متفق علیہ فیصلہ ہے، وہ فاسق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مولانا صاحب؟ فاسق ہوتا ہے۔ آگے جا کے خود کہتے ہیں والفاسق لیس باہل اللعن، فاسق گرچہ فاسق ہے لعنت کرنا اس پر جائز نہیں۔ خود تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ فاسق ہے، ذرا آپ زوم کیجئے گا، اس کو زوم کرو، فاسق، یہ یہاں میں نے مارک لگا رکھا ہے، فاسق لکھا ہے۔ لعنت کو تو میں نے بھی جائز نہیں کہا تھا کسی ویڈیو میں کہ جائز کر دو لعنت اور ہر گلی کا بچہ اس کو گالی بکتا پھرے، بلکہ میں نے یہ کہا تھا اپنے زبانوں کو درود سے پاک رکھو، درود نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کیا معاملہ ہوا؟ فاسق لکھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے۔ ان کو تو محدثی مجددی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رافضیوں کی رد میں ایک تحفہ اثنا شریعہ کتاب لکھی، اور یہ خود معاویہ کو فاسق مرتکب کبیرہ جان رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اگر مراد کہنے سے اس قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو برا کہنا چاہیے اور برا سمجھنا چاہیے تو بلا شبہ اس میں امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے۔ یہیں تک میں بات کو رکھوں گا، آگے بڑی بحث ہے۔ اگر معاویہ کے ان شائبہ نفسانی، ان بری حرکات، ان سیاہ کارناموں کے بنا پر، علی سے لڑنے کی بنا پر معاویہ کو برا سمجھا جا رہا ہے تو یہ تو محققین بھی مانتے ہیں کہ وہ برا ہے۔ یہ کب تم نے عقیدہ گھڑ لیا کہ علی سے جو لڑے وہ صحیح، وہ جنتی، وہ بے خطا بے گناہ؟ یہ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، یہ تو میرے الفاظ نہیں۔ شاہ صاحب پہ کیا کہیں گے؟ اب کہیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو برملا ویڈیو پر اعلان کر کے کہ انہوں نے فاسق کیسے لکھا، یہ بھی رافضی ہیں، تب تمہیں پتہ چلے گا تم اپنے ہی اہل سنت والجماعت کے علماء کو مانتے ہی نہیں ہو، تم صرف اپنے مفتیوں کی مانتے ہو، ان کے قلم جو چل جائے اسے تم جنت سمجھتے ہو، اسے ہی تم صحیح سمجھتے ہو، اور جہاں تمہارا مفتی کہہ دے کہ یہ نہیں ہے، اس پر نفی ہے، یہ غلط ہے، تو تم سارے اہل سنت والجماعت کا موقف اسی پر ڈال دیتے۔ آگے ایک بات اور، ویسے تو کافی ساری کتابوں کے حوالے دیے تھے کہ معاویہ خود گالی بکتا تھا مولائے کائنات کو اور بکواتا تھا۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام جن کا مرتبہ یہ ہے جن پر درود بھیجی جائے ان پر یہ گالیاں بکواتا تھا۔ یہ محدثین کی ہزاروں کتابوں میں، 100 کتابوں میں، تاریخ کی 100 کتابوں میں یہ بھرا پڑا ہے کہ معاویہ گالی بکواتا تھا۔ مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، مسند احمد میں، مسند ابی یعلا میں، سب میں بھرا پڑا ہے، لیکن نہیں دیکھا تم نے۔ چلو یہ شاہ صاحب، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات مان لو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پھر تم رافضی کہنا، ہمیں رافضی نہیں کہنا، انہیں رافضی کہنا کہ انہوں نے ایسی باتیں کیوں لکھی اپنے فتووں میں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں مسند ابی یعلا موصلی کی روایت نقل کرتے ہوئے، مسند ہے، بہت مستند ترین مسند ہے ابو یعلا کی، اس میں کہتے ہیں، ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ بن خدیج، ہم نام تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا، سب لوگ غور سے سنیے، یہ بات ہم لوگوں کو سمجھانی ہے، کیونکہ ہم اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ یہ باطل کہیں تو ہمیں حق بولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قوم گمراہی کی طرف جا چکی ہے اور آخری گڑھے پہ پہنچ رہی ہے جہنم کے۔ ان لوگوں نے ان کا پرستار بنا دیا ہے معاویہ آل معاویہ کا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، مسند ابی یعلا کی روایت ہے کہ معاویہ بن خدیج جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کا خاص فرینڈ ساتھی تھا، اور یہ بھی صحابی تھا اور معاویہ بن ابی سفیان بھی صحابی تھا جو آخری وقت پر ایمان لائے، معاویہ بن خدیج معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ حج کرنے گیا، اور حج کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اس بندے کو اپنے پاس بلایا۔ آپ امام حسن علیہ السلام مدینہ المنورہ میں موجود تھے، میں روایت میں خلاصہ کر رہا ہوں جو میں روایت میں لکھا ہے، اور اس معاویہ بن خدیج کے بارے میں حدیث میں لفظ آئے وَقَانَ مِنْ أَصَبَّ النَّاسِ لِعَلِي، یہ گالی بکنے والوں میں گالی بکنے والوں کا امام تھا، یہ گالی سکھاتا تھا کہ علی کو گالیاں بکو۔
گالیوں بکنے والوں کا امام تھا، یہ معاویہ کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہے، معاویہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور حج کرنے جا رہا ہے۔ امام حسن بلا بھیجتے ہیں اس کو، کہتے ہو معاویہ بن خدیج کو بلا لاؤ۔ اور جب وہ معاویہ بن خدیج آیا، امام حسن علیہ السلام نے کہا تو میرے والد کو کیوں گالیاں بکتا ہے؟ تو میرے والد نے تیرا کیا برا کیا، تو کیوں گالیاں بکتا ہے؟ شرمسار ہو کے چہرہ نیچے کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ جب تو حوض کوثر پہنچے گا اور تو نہیں پہنچ سکے گا، تو حوض کوثر پہنچے گا اور تو نہیں پہنچ سکے گا، یہ مسند ابی اعلیٰ ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں میرے بابا مولا علی علیہ السلام کو کہ وہ حوض کوثر پر ہے، حوض کوثر پر ہے، اور اپنے ازار کو سمیٹتے ہیں پنڈلیوں سے اور آپ ہکاتے ہیں معاویہ بن خدیج تو حوض کوثر پہ اگر پہنچ بھی گیا تو مولا کائنات علی علیہ السلام اپنی ازار کو اوپر کر لیں گے، یہ مقولہ ہے عربیوں کا، پنڈلی کو اوپر کر لیں گے اور تجھے کہیں گے بھاگ یہاں سے، تو مجھے زمانے میں گالیاں بکا کرتا تھا۔ یہ معاویہ بن خدیج معاویہ بن ابی سفیان کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ حج کر رہا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں روایت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نقل کر رہے ہیں، اور علی اس کو بھگا رہے ہیں۔ میری ذات کی دشمنی نہیں ہے معاویہ بن ابی سفیان سے، علی بن ابی طالب کی دشمنی تھی معاویہ بن ابی سفیان سے، جس کی بنیاد پر تم نے پوری ہماری قوم کا تقدس پامال کیا، خواجہ بزرگ خواجہ عند الولی عطائے رسول کے خدام کا تقدس پامال کیا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، میں جب تک زندہ ہوں اور میری قوم جب تک زندہ ہے، حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔ ہم علی کے ساتھ حوض کوثر پر رہیں گے، معاویہ کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں رہنا۔ یہ بات میں نے فتاوی عزیزی سے آپ لوگوں تک پہنچائی تاکہ ایک روایت یہ بھی مستند ہو جائے کہ صرف چشتیہ سلسلہ ہی نہیں کہتا، حدیث کی کتابیں بھی شاہد ہیں اور بڑے بڑے محدثین اس کو اپنے فتووں میں درج کر رہے ہیں۔ اب کس کو برا کہو گے؟ ان کو برا کہہ لو، ان کو بھی رافضی کہہ دو، ہمیں تو تم نے رافضی بنا ہی دیا ہے پوری دنیا میں۔ اب دوسرا مرحلہ خانوادہ چشتیہ، چشت اہل بہشت، خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول۔ غریب نواز کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو خلفاء ہیں، ان سے جو متوسلین، جو ان سے بزرگ ہیں، انہوں نے کیا اس مسئلے پر کہا ہے معاویہ کی؟ یہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے چشتیہ کا عقیدہ ہے معاویہ پہ لعن طعن نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ہم لعن طعن تو یزید پر بھی نہیں کرتے، ایسے ناپاک لوگوں کا نام لے کے اپنی زبان تھوڑی نہ خراب کرتے ہیں۔ معاویہ اس میں کہاں سے استثناء ہو گیا؟ ہم تو فرعون کو بھی گالی نہیں بکتے، ہمارے کو فرصت ہی نہیں حسن و حسین کا ذکر کرنے کی۔ یہ جوامع الکلم، یہ جو میرے پاس ابھی کتاب موجود ہے، یہ انہوں نے کہا چشتیہ سلسلے میں کہیں معاویہ کی مذمت نہیں آئی۔ چشتیہ سلسلہ تو جیسا تم مفتیوں کا مسلک ہے ویسا ہے، نعوذ باللہ۔ چشتی سلسلہ کیا کہتا ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے؟ جاؤ عوام الناس جو تم بدگمان ہو رہے ہو، اپنے مفتیوں سے فتویٰ لینا، اس کے بعد یا تو یہ کتاب سے دور ہو جائیں، اسے جلا کر راکھ کر دیں نعوذ باللہ، یا درگاہوں پر آنا چھوڑ دو، ایسی بارگاہوں پر جو خانقاہ چشتیاں ہیں۔ یہ حضرت یہ جو ہے شواہد النبوت پہلی کتاب، یہ میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ ویسے خانقاہ چشتیہ کے بزرگ نہیں ہیں، یہ مولانا جامی ہیں، مولانا جامی جن کو نعت گوئے رسول کہا جاتا ہے، مولانا جامی کی کتاب شواہد النبوت، اور یہ امام حسن کے زہر دینے کا واقعہ، یہ امام حسن کے زہر دینے کا واقعہ۔ کہتے ہیں آپ نے کہا جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے آغوش اقدس میں قصر تھا، اور کیا فرماتے تھے؟ وہ کون ہے جس نے آپ کو قتل کیا؟ کہا اگر وہی شخص ہے جسے مجھ پر شک و شبہ ہے تو بدلہ لینے کے لیے خدا بندے تعالیٰ کافی ہے۔ مجھے جس پر شک ہے اگر میں بتا دوں تو میں بدلہ نہیں لیتا۔ یہ تو آل نبی کا معاملہ ہے، یا آل نبی کا اسوہ حسنہ ہے، یہ بدلہ نہیں لیتے۔ یہ فتح مکہ کے بعد والوں کو بھی بخش دیتے ہیں، یہ بدلہ نہیں لیتے، اسے اللہ کافی ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کسی بے گناہ کا خون کروں۔ اگر میں نے کسی کو غلط بتا دیا کہ تم نے اس کو مار دیا تو میں بے گناہ کا قاتل نہیں بن سکتا۔ آگے کہتے ہیں عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت آپ کو
معاویہ کے کہنے پر آپ کی بیوی جعدہ بنت اشرس نے ہی زہر دیا تھا. آپ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے کہنے پر آپ کی بیوی جعدہ بنت اشرس ہی نے زہر دیا تھا. آپ کی وفات ربیع الاول کے اوائل میں ہوتی ہے. جعدہ بنت اشرس نے معاویہ کے کہنے پر زہر دیا تھا امام حسن علیہ السلام کو. لکھنے والے شواہد النبوت میں مولانا جامی ہیں جن کی شرح کافیہ درس نظامی میں ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. کاش یہ بھی پڑھا دیتے تو معاملہ اتنا بڑھتا نہیں. اس میں بھی پتہ چل جاتا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. آگے یہاں پر یہ کتاب میرے پاس، یہ چشتی سلسلے کے بہت معتبر ترین بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اور ان کے خلیفہ رہے. سیر الاولیاء چشتی سلسلے کے جتنے بڑے بڑے مورخین ہیں جنہوں نے قلم سے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان سب نے اس کتاب کا ذکر کیا. اس کتاب کے ذکر کرے بغیر ان لوگوں نے آگے نہیں بڑھے. سیر الاولیاء یہ سادات تھے، حق بول گئے. ان کا نام سید بن محمد بن مبارک کرمانی. یہ کتاب ادبی دنیا سے چھپی ہے. ڈاکٹر عبد اللطیف نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور نام پھر سن لو، سیر الاولیاء. وہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے، یہ میری مارکنگ ہوئی بھی ہے. لکھتے ہیں حقائق و اصول، یہ آگے لکھتے ہیں حضرت حسن بصری نے اکتساب علم میں انہی سے رجوع کیا، یعنی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے. آپ کی مدت خلافت 8 مہینے 15 دن تھی اور عمر 47 سال تھی. آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث الکندی نے معاویہ کی انگیخت پر آپ کو زہر دیا. یہ کتاب دیکھیے، امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ جعدہ بنت اشعث تو سبب بنی، امام حسن کو زہر دیا معاویہ نے. جعدہ بنت اشعث کو سبب بنا کر اس کے ہاتھوں سے معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. اور یہ چشتی سلسلے کے بڑے معتبر بزرگ ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں، جن کا ذکر چیخ چیخ کر ہر کتاب کر رہی ہے چشتیہ سلسلے. کبھی توفیق ہوتی کہ اس کتاب کو بھی پڑھ لیا ہوتا وہ اسٹیج سجانے سے پہلے تو ایسے معاملات پیش نہ آتے. لیکن یہ کتاب بھی تم سے نہیں پڑھی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں بھی تمہیں ہضم نہ ہو. تو چلو ایک کتاب اور ہم پیش کرتے ہیں. یہ بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ چشتیہ کے ہی بہت بڑے بزرگ شیخ عبد الرحمن چشتی صابری، یہ عبد الحق رضولوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے مربوط ہیں اور ادھر کی خانقاہ سے انہوں نے فیض روحانی لیا. اس کتاب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، خواجہ بزرگ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے روحانی تصور اور تصرف سے یہ کتاب لکھوائی، شیخ عبد الرحمن چشتی صابری. اور اس کے اندر شیخ عبد الرحمن چشتی صابری جو لکھتے ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیے کہ کیا لکھتے ہیں. یہ بھی سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن نے پورے امام، یہاں لکھتے ہیں بہت بڑی بحث کرنے کے بعد 198 پیج نمبر ہے، 198 اور 199 پیج نمبر ہے، میرات الاسرار شیخ عبد الرحمن چشتی صابری کی، اور یہ بھی ادبی دنیا سے چھپی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ 29 سال 6 ماہ کی مدت تک آپ کے خلاف پہلے 4 خلفائے کرام حکمران رہے. باقی 6 ماہ یعنی 6 مہینے تک حضرت امام حسن علیہ السلام نے پورے کیے. جب آپ نے دیکھا کہ معاویہ طلب حکومت میں بے اختیار ہے، دنیا پرستی میں پریشان ہے، اور اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہے گا، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، آپ نے معاویہ سے صلح کر لی، حکومت ان کے حوالے کر دی اور خود مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو کر مشغول بحق ہو گئے. تاریخ طبری اور خزانہ جلالی میں لکھا ہے اس سے بھی معاویہ کے دل کو تسکین نہ ہوئی، خلافت لینے کے بعد بھی تسکین نہ پہنچی دل کو. امام حسن کی جان کے پیچھے پڑا رہا. یہ لفظ کون لکھ رہا ہے؟ یہ میں بول رہا ہوں. یہ چشتی سلسلے کی 400 سال پرانی کتاب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے روحانی تصرف سے لکھوائی. اور یہ بات لطائف اشرفیہ میں بھی لکھی ہے اور یہ خود اس میں بھی لکھی ہے کہ غریب نواز کا فیض روحانی ان کو پہنچا.
یہ بات اس میں لکھی ہے۔ آگے کہتے ہیں آخر کار معاویہ نے اسما بنت اشعب زوجہ امام حسن کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کر لیا، اور اس ناقص العقل اور ناقص الدین نے آپ کو زہر دی۔ یہ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ معاویہ نے۔ زہر دینا، علی سے لڑنا، علی کو گالی بکانا، آل نبی کا دشمن بننا، یہ سب بے خطا بے گناہ، یہ سب جنت کی دعوے داری، یہ کس بنیاد پر کی جا رہی ہے؟ اب ان سارے بزرگوں پر میں تم سے کہتا ہوں، جتنے یہ ناسبی بریلوی مولوی ہیں، سب مل کر ان پہ رزق کا فتویٰ لگاؤ، سب مل کر ان پر رافضیت کا فتویٰ لگاؤ، دیکھو تمہارے اوپر آسمان سے کس طرح پتھر گریں گے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے ایسی باتیں پیش کی ہیں۔ دوسری بات جو کہی گئی، یہ میرے پاس تو ایک بڑا انبار ہے، اور الحمدللہ اس سے پہلے بھی میں کئی ساری چیزیں پیش کر چکا ہوں۔ معاویہ کا مسئلہ امت میں شروع سے بہت خطرناک اور بہت ہی انتشار بپا کرنے والا رہا ہے، اس لیے ہم اس باب کو کھولنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن جب سامنے والا سید کے سامنے، وہ بھی صحیح النسب سید کے سامنے، جمعرات والے سید کے سامنے نہیں، صحیح النسب سید کے سامنے اگر معاویہ کی تعریف کرتا ہے تو ہر سید زادے کا، ہر خانقاہی کا، ہر سجادہ نشین کا، ہر مجاور کا یہ حق بنتا ہے کہ جس سے وہ فیض روحانی پا رہا ہے، یعنی مولائے کائنات شیر خدا سے، اس کے دشمن کا برملا رد کرے، اعلان کرے کہ یہ دشمن اور باغی مولائے کائنات تھا۔ اتنے میں میں اکتفا کرتا ہوں، ان دونوں کتابوں پر آپ لوگ فتوے کرتے ہیں، تیاری چالو کریں۔ اب لطائف اشرفی سے، یہ حضرت نظام الدین یمنی کی کمپائل کی ہوئی، تعریف کی ہوئی ہے۔ حضرت نظام الدین یمنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی چشتی نظامی کے مرید و خلیفہ تھے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بات فیمس کر دی کہ اس کے اندر حضرت ابو طالب کو کافر کہا، اور سب سے بڑی بات یہ بھی کہ معاویہ بے خطا بے گناہ، کاتب وحی، سب کچھ جو ہے انہوں نے بیان تو کر ہی دیا تھا۔ لطائف اشرفی سے انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر ثابت کیا۔ چلیں، حضرت ابو طالب کو انہوں نے اس کتاب سے ثابت تو کیا، لیکن اصل مسئلہ یہ، میں نے پھر واپس دہرا رہا ہوں، کہ ان کی نظر وسیع نہیں، ان کا مطالعہ گہرا نہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے یہ کتاب تو بیان کر دی، اس کتاب کا رد پہلے ہی لکھا ہوا، یہ کتاب مقبول ہی نہیں ہے، یہ کتاب مانی ہی نہیں گئی ہے۔ لیجئے پھر میرات الاسرار کا سہارا لیتا ہوں، غریب نواز کے روحانی فیض سے کتاب لکھائی گئی، ابھی بتایا تھا۔ کہتے ہیں لطائف اشرفی میں بعض لوگوں نے 115واں صفحہ لطائف اشرفی کی بحث میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تعصب کی وجہ سے بعض مقامات پر عبارت کم و بیش کی ہے۔ میرات الاسرار کے بزرگ 400 سال پرانے غریب نواز کے حکم سے لکھی ہوئی کتاب، یہ لطائف اشرفی، جسے تم فیک کتابیں ہمارے سامنے لا کے، جھوٹی کتابیں لا کر کسی کو کافر کسی کو مومن بنا رہے ہو، پہلے کتاب کو تو مومن بنا لو، پہلے کتاب کو تو ثابت کر دو کہ کتاب ہے بھی کہ نہیں۔ تاریخ میں کتاب پہ پہلے ہی نقد ہو چکا ہے، اور اتنا بڑا شخص نقد کر رہا ہے جسے فیض روحانی غریب نواز حاصل ہے، اور وہ یہ لکھ رہے ہیں لطائف اشرف میں بعض مقامات پر، پوری کتاب نہیں، بعض مقامات پر عبارت کم و بیش کی گئی ہے، اور بعض مقامات پر میں ایک بات آپ کو ایک اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہہ دوں، ہر زمانے میں یزیدی اموی مولوی موجود رہا، اس کی چال رہی کہ ان کی کتابوں سے اصل متن حذف کر کے اپنی باتوں کو گھڑ دیں۔ یہ صوفیہ نے نہیں کیا، صوفیہ نے تو اپنی تعلیمات کو فروغ دیا، صوفیہ نے تو اہل بیت کے عشق کو فروغ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر زمانے میں ایسا مولوی مفتی فتنہ باز رہا جس نے تحریف کرنے کی کوشش کی یا کرائی، میں کہتا ہوں ہر دور میں ایسا مفتی موجود تھا، اور اس کتاب کے اندر بھی عبارت کم و بیش انہی لوگوں کے ذریعے کی گئی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور ایسی عبارت کم و بیش کتابوں سے کوئی دلیل نہیں بنتی اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی کتاب سے اسٹیج سجا کر
کفر ابو طالب ثابت نہیں کیا جا سکتا، نعوذ باللہ. پہلے کتاب کا ایمان ثابت کرو، اس کے بعد کفر ابو طالب ثابت کرو. اور اگر کتاب پر اتنا بھروسہ ہے تو لطائف اشرفی کا جو باب انہوں نے قائم کیا ہے میراث الاسرار میں، پھر ان کے اوپر تہمت باندھو کہ انہوں نے ایسا مقدس کتاب کو اتنا غلط کیوں لکھا. یہ بات آ گئی. یہ تھی کہ مولا ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان بھی کسی نے کہا ہے کہ نہیں. ہم سلسلہ چشتیہ والوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، کمال کرتے ہو، ایسی بات کر دی تم نے. سلسلہ چشتیہ والے مولا ابو طالب علیہ السلام کو مومن نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ مولا ابو طالب علیہ السلام کو تو مومن کہنا ہی عین ولایت کی نشانی ہے. مولا ابو طالب علیہ السلام کے حق میں اب آپ ایک بات دیکھ لیجئے. یہ میرے پاس جوامع الکلیم رکھی ہے اور اس بار میں آپ لوگوں کو چھوڑنا نہیں، ہر طرح سے تیار ہوں. اپنی پورا اسلحہ بردار کتابوں کے ساتھ جو تیار میری ٹیم ہے علماء اور محققین کی، وہ تم سے مناظرہ کرے گی. یہ کتابوں کا جواب دو پہلے، اس کے بعد. اور تم چپکے ایس ایم ایس نہیں بھیجو گے، ویڈیو پر آ کر اجمیر محلہ کے ان شیروں کا رد کرو. ویڈیو پر آ کر یہ جوامع الکلیم خواجہ بندہ نواز یسو دراز حسنی حسینی رحمت اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مصنف، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے تاریخ نگار رہے. حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی رہے. ایسے خلیفہ جس پہ پیر ناز کرے، ایسے مرید جس پر شیخ ناز کرے. انہوں نے کیا بات لکھی ہے ذرا اسے بھی ملاحظہ کر لیجیے. پھر یہ نہ کہنا کہ چشتیہ سلسلہ کفر بولتا ہے مولا ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ. پہلے اسے ڈیسائیڈ کریں. اور یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں اسے سنیں. ایک باب قائم کیا گیا جوامع الکلیم میرے پاس، یہ ادبی دنیا کی، ساری ادبی دنیا کی ہیں. دہلی میں مٹیا محل سے آپ لوگ خرید لیں، دستیاب ہے ایزیلی. اس میں 197 پیج نمبر، 197 پیج نمبر. اور یہ کتاب 197 پیج نمبر. اور یہ کتاب جوامع الکلیم، اس میں فرماتے ہیں بندہ نواز یسو دراز. کسی نے پوچھا، کسی سائل نے پوچھا اور اس میں باب قائم کیا ابو طالب پر، حضرت ابو طالب علیہ السلام پر صحبت رسول کا بہت اثر ہوا. باب ہی اسی پر ہے. لکھتے ہیں کسی سائل نے پوچھا اگر صحبت میں اثر ہوتا تو پھر ابو جہل کو بھی اثر ہونا چاہیے تھا. آیا کوئی مفتی تھا لگے، آیا کوئی مولوی ہی تھا لگے تم جیسا لعین ہی آیا تھا. حضرت مخدوم نے فرمایا ابو جہل پیغمبر علیہ السلام سے صحبت کب رکھتا تھا؟ یہ تو بات ابو جہل کی، اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ملانے کی کوشش کری. پوچھنے والا تو دیکھو کیسا مکار جاہل ہے. تم نے تو فرعون سے ملا دیا ان کا ایمان، تم نے تو ابلیس سے ملا دیا ان کا ایمان، تم نے یہود و نصارہ سے ملا دیا ان کا ایمان. تمہارے فتوے موجود ہیں، اگر دکھانے پہ آ جاؤں تو قوم پتھر پھینکے گی تم پر کہ تم چاچا محسن چاچا جس کی عظمت کے ترانے پڑھنے چاہیے تھے، جن کے نام کے سٹیجز سجانے چاہیے تھے، جن کے ہر دن ایصال ثواب کرنا چاہیے تھا، جن کے غلامی میں ہمیشہ پڑے رہنا چاہیے تھا، جن کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لینا چاہیے تھا، تم کافر کہہ رہے ہو سکتا ہے تمہارا باپ کافر و جہنمی ہوگا، علی کا باپ کافر و جہنمی نہیں ہے. ان کے تو حق سے، ان کے وسیلے سے تو دوسروں کو جنت ملے. ابو جہل پیغمبر علیہ السلام سے کب نسبت رکھتا تھا؟ وہ تو پہلے دن سے انکار کر رہا تھا. اور ابو طالب علیہ السلام تو پہلے دن سے آغوش، اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا ابو طالب علیہ السلام کو صحبت سے اثر ہوا؟ دیکھیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو صحبت سے اثر ہوا. یہ سائل پوچھنے والا حضرت بندہ نواز یسو دراز سے پوچھ رہا. اب یہ بھی سید خون ہے، کیا بول رہا ہے دیکھیے. حضرت مخدوم نے فرمایا، یعنی حضرت بندہ نواز نے فرمایا حضرت ابو طالب کو تو اتنا اثر ہوا، لفظی دیکھیے شروعات کیسی ہے، اتنا اثر ہوا کہ اس کا حد و حساب نہیں. میں ہوتا تو لکھ دیتا ایک کتاب تاریخ میں، مناقب میں.
میں ہوتا تو تقریر تیرے سامنے کر دیتا. ارے یہ میرے زبان میں طاقت کہاں جو ابو طالب کا بیان کر سکتا. کیسو دراز بندہ نواز بے حد و حساب، تو اندازہ نہیں لگا سکتا سڑے گلے مولوی. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے دین کی حقیقت اور سچائی کا اقرار کیا. آگے ایمان کی بات. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے دین کی حقیقت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچائی کیا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت. پاسبان رہنا میرے جانے کے بعد بھی میری اطرت اور قرآن. اس کے بارے میں امت نے بہت غفلت کی. کیا سچائی کا اور حقیقت کا مولا ابو طالب علیہ السلام نے اقرار کیا. یہ ایمان ہی تو ہے. اور کون سا اقرار کرانا چاہتے ہو؟ فتاوی رضویہ کا اقرار کرانا چاہتے ہو یا تمہاری لکھی ہوئی جھوٹی کتابوں کا اقرار کرانا چاہتے ہو؟ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ حقیقت اور سچائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اپنی رسالت کی شکل میں لے کر آئے تھے، توحید لے کر آئے تھے، رسالت لے کر آئے تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں بلکہ کہتے ہیں ان سچائیوں کا اقرار کیا. اور اس موضوع پر اشعار لکھے، ایمان افروز اشعار. آج تمہارا کوئی نعت گو لاکھوں ہزاروں ڈالر کما رہا ہے صرف اشعار و منقبت لکھ کر، منقبتیں کر کر، اشعار لکھ کر اور نعت گوئیاں کر کر. مولا ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت اشعار لکھے جبکہ اشعار لکھنے کا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تصور تک موجود نہ تھا. اس زمانے میں آپ نے اشعار لکھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دعوت اسلام میں مدد کی، دعوت اسلام میں مدد کی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی قوت اور پشت پناہی سے 13 سال تک مکے میں دعوت اسلام دی. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قوت تھی، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جذبہ تھا جس کی بنیاد پر مکے میں اسلام پھیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی قوت. آگے لکھتے ہیں حضرت ابو طالب زندہ رہے، کفار قریش میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رضا نہیں پہنچا سکے. حضرت ابو طالب زندگی جیے تو حضور کے لیے اور زندگی سے چل بسے تو حضور کے لیے. پوچھے کیسے چل بسے تو حضور کے لیے؟ جاتے وقت اپنی اولاد کو چھوڑ دیا کہ میں جا رہا ہوں قیامت تک نبھانا. سارے مار کے سامنے ہیں. جب بھی دعویٰ باطل ہوا کس کی حق کی یلغار بلند ہوئی. جب باطل نے طوفان پکڑا کس نے اس کو روکا. یہ واقعات یہ سارے شاہد ہیں کہ صرف آل نبی اولاد علی موجود ہے. یہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام وعدہ کر کے گئے تھے دعوت ذوالشیرہ میں کہ یہ میرا فرزند ہے علی، اور آپ جب تک زندہ رہے پہاڑ بن کر رہے کفار قریش کے خلاف، اور آپ کی لائی ہوئی پھر سن لو دین کی حقیقت اور سچائی کا اقرار کیا. یہ محمد یسوع دراز گلبرگہ شریف جن کی بارگاہ گلبرگہ شریف میں وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں. دین محمد کا اقرار کرنا ہی تو مومن بناتا ہے، اس کا اقرار ہی تو مسلمان اور مومن بناتا ہے. اب تمہیں اور کون سی دلیل چاہیے کہ چشتیہ سلسلے میں فقط یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کسی کا ایمان نہ تھا. یہ ایمان تھا، یہ بیان کیا اور ایک سید زادے نے بیان کیا. آگے ایک چیز اور بیان کرنا رہ گئی ہے، خاص طور پر اس کے اوپر توجہ بھی دلانا ضروری ہے آپ لوگوں. وہ ہے افضلیت علی کا میٹر. یہ میٹر ایسا میٹر ہے جس کے اوپر تم نے پرچیاں برسائی، جس کے اوپر تم نے تیر و کمان چلائے، تلواریں چلائی، اور وجہ کیا کہ تم نے ترتیب کو ہی خلافت کبریٰ سمجھ لیا. جس خلافت صغریٰ کو تم خلافت کبریٰ سمجھ رہے ہو تو سلسلہ چشتیہ کے اکابرین کی کتب سے یہ حوالہ سمجھو، یہ ڈیفرنسیشن سمجھو، یہ تمیز سمجھو. خلافت کبریٰ کا فیض ایسا ہے. اب بیان کروں گا خلافت کبریٰ کیا ہے. پہلے سمجھ لو کہ خلافت کبریٰ کیا ہے. خلافت کبریٰ وہ ہے
جس کی ازلی حکومت ہے. خلافت کبریٰ وہ ہے جو صحابہ کے مشورے سے قائم نہیں ہوتی. خلافت کبریٰ وہ ہے جسے رسول ہاتھ پکڑ کر من کنتو مولا فرماتے ہیں. خلافت کبریٰ وہ ہے جو اپنی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی فیضان جاری رکھتا ہے. یہ ہے خلافت کبریٰ. اور خلافت صغریٰ کیا ہے یہ بھی سن لو. خلافت صغریٰ میں نے یہ ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہم ترتیب کے طریقے پر ہی چلتے ہیں. یہ ظاہری خلافت ہے، یہ عوام کے مشورے سے وجود میں آئی. اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ نے بنایا ہو، اپنا وسیع بنایا ہو، اپنا جانشین بنایا ہو. ادب تعظیم ضرور رکھتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن یہ تمیز تم قائم کر لو کہ تم جب شجرے بانٹ رہے ہو تو شاید ایک چیز بھول رہے ہو. جب ہاتھ چموا رہے ہو شاید ایک چیز بھول رہے ہو. جب قوالی پڑھوا رہے ہو تب بھی ایک چیز بھول رہے ہو کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کا نام آتا ہے. تب بیٹا بزرگ بڑی کیوں نہیں ہوتی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام بھی ڈالو اس کے اندر، کیوں نہیں ہوتی پیٹ میں گڑبڑی؟ اس وقت بھی یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ان تینوں کو ہٹا کر، ان اصحاب بزرگوار کو ہٹا کر حضرت علی کو جو ہے فضیلت دی جا رہی ہے. سب کے سب شجر رافضیوں کے. یہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی بیان کیجئے نا. ڈر لگتا ہے اس بات کو بیان کرنے سے کیونکہ مسئلے ہیں متعلق پیٹوں سے، مسئلے ہیں متعلق جیبوں سے. سفر کیسے کریں گے، دورے پہ کیسے جائیں گے؟ پتا ہے کہ دنیا بھی سنور سکتی ہے تو انہی کے ذریعے، آخرت بھی سنور سکتی ہے تو انہی کے ذریعے. لیکن جب بات بولنے کی آتی ہے تب پیچھے ہٹتے ہیں، تب پھر ترتیب پر آ جاتے ہیں. ترتیب کی کون برائی کر رہا تھا؟ ترتیب میں کس کی گستاخی ہم نے کی؟ ہم نے کی ہے؟ کسی بھی ویڈیو میں دکھا دو ہم نے کسی کی گستاخی کی ہے. آپ نہیں ثابت کر سکیں گے. اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یعنی شیخین کو اور حضرت عثمان کو برا کہنے والے کو رافضی کہتی ہے. معاویہ کو برا کہنے والا کب سے رافضی ہو گیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے مفتیوں نے نیا فتویٰ کریٹ کیا ہو. البتہ اہل سنت والجماعت میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. یہ کتاب میرے پاس ہے، اس پر یہ میراث الاسرار ہے. اس کی میں کچھ بحث خلافت کبریٰ، خلافت صغریٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت عبد الرحمن چشتی صابری ویسے سارے جمیع صوفیہ صوفی بنتے ہی تب ہیں جب حضور کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فضل علی کو افضل جاتے. صوفی بنتے ہی تب ہے. صوفیت شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے، ولایت شروع ہی وہیں سے، امامت شروع ہی وہیں سے. یہ شروعاتی پہلو ہیں. انتہا تو ہماری علی کے 7 درجوں میں عقیدوں میں کیا ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ تو ابتدا مرحلہ ہے صوفیت کا. ولایت کا ابتدائی مرحلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات حضرت علی مولا علی علیہ السلام کو بلا فضل افضل جانو، تب تو ولایت ملے گی. ورنہ در بدر پھرو گے کفر و فسق تو ملے گا، ایمان نہیں مل سکتا. علی کے دربار پہ ایمان و ولایت ہے. فرماتے ہیں 62 صفحہ نمبر اور 63، یہاں سے میں بات لے کے چلتا ہوں اور سے. اب رافضیت کے فتوے کی کتابوں پہ چلتے جائیں تمہارے تو بہتر ہوگا. ان پر لگاؤ گے تو قوم ویسے ہی تم سے دور ہو جائے گی، کیونکہ انہی صوفیہ کے پروگرام سجا کر تو تم نے پیسے کمائے ہیں. جبکہ تم نے اپنے مفتیوں کا نام کیا ہے وہاں جا کر. تم نے نعرے 100 میں سے 99 نعرے تو اپنے مفتی کے لگوائے اور ایک نعرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ غریب نواز کا عرس منوایا چھٹی شریف کے نام پر اور تم نے 60 میں سے 45 نعرے تمہارے پیر کے لگائے، 15 نعرے ہمارے لگوائے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لگوائے. یہ سب ڈھونگ مت رچاؤ، اصل حقیقت پہ بات کرو. اور پھر کہتا ہوں مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کرو، ویڈیو پر آ کر ایکسیپٹ کرو. کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گلیم سیاہ یعنی چادر کالے رنگ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. وہ کون سی چادر تھی جو خواجگان چشت کو عطا ہوئی؟ وہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی رات اللہ کی جانب سے تحفے میں پائی اور حضور سے یہ کہا کہ یہ بھی کہہ دینا جا کر، یہ کتاب میں لکھا ہے
علی خلیفتی علیکم فی حیاتی و مماتی، علی میرے خلیفہ ہیں میرے جانے کے بعد بھی اور میری زندگی میں بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتویٰ ہے یا یہ اصل عبارت ہے؟ یہ رفض ہے، یہ سنیت ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے؟ تم ثابت کرتے پھرو جو تمہیں کرنا ہے، ہمارا مسلک مولائیت ہے۔ میری زندگی میں بھی خلیفہ علی ہے، میری زندگی سے چلے جانے کے بعد بھی خلیفہ علی ہے، یہ فرمایا اور اپنا خلیفہ اور جانشین فرمایا۔ روضۃ الاحباب جیسی بہترین اور عمدہ ترین کتاب میں اس حدیث کی روایت درج ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ وصی نہیں، وارث نہیں، ان سب چیزوں کا تم نے انکار کیا، تم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو عید غدیر خم ہے یہ کوئی نیا فیشن ہے، نعوذ باللہ، یہ نئی چیز چلائی جا رہی ہے، غازیوں نے پھوٹ ڈالی ہے سنیوں میں آ کر۔ عید غدیر خم بھی آگے بیان ہونے والی ہے، صبر رکھیے، پتا ہے مجھے صبر نہیں رکھ سکیں گے، لیکن صبر رکھیے سننے تک بات کیا ہے پوری۔ کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی طرح تمام اصحاب کو جمع فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں مقرر فرمایا۔ اور چنانچہ یہ واقعہ معتبر کتب سے متن منقول ہے۔ آگے فرماتے ہیں خلافت کبریٰ اور صغریٰ کیا ہے؟ حضرت محمد شیخ مینا چشتی میر سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی کتاب جوامع الکلم سے ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ خلافت پیغمبر علیہ السلام سے دو قسم کی ہیں، ایک کبریٰ ایک صغریٰ۔ خلافت کبریٰ خلافت باطنی ہے اور خلافت صغریٰ خلافت ظاہری ہے، اور اجماع امت ہے کہ یہ خلافت کبریٰ کا حقدار صرف اور صرف علی مرتضیٰ ہے۔ کہ اجماع امت کا انکار کفر ہے، اجماع امت کا انکار فسق ہے، تو یہ بندہ نواز گیسو دراز کی روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ علی علیہ السلام کی خلافت کبریٰ پر اجماع امت ہے کہ اس کا حقدار صرف علی مرتضیٰ ہے۔ اور خلافت صغریٰ کے متعلق امت میں اختلاف ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے لیے ہے، اور شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے ہے۔ یہ خیر بحث دوسری ہے، خلافت صغریٰ ظاہری خلافت کی ہے۔ حضرت میر سید جمال الدین محدث روضۃ الاحباب میں صحیح مسلم و بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع ادا کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستے میں غدیر خم کی منزل آئی، جو کہ پہنچ کر وہاں پر پہنچ کر نماز عصر اول وقت میں ادا کی۔ اس کے بعد اپنے اصحاب کو مخاطب فرما کے کہا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی کیا میں مومنوں کے ہاں ان کی ذات سے زیادہ عزیز نہیں؟ اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے عالم بقا کی طرف طلب کیا گیا ہے، یعنی مجھ پہ قریب ہے کہ موت آ جائے، قریب ہے کہ میں انتقال کر جاؤں، عالم بقا سے مجھے طلب کر لیا، حضور کو آواز لگ گئی تھی اور میں نے قبول کر لیا، میری مرضی سے میں جاتا ہوں دنیا سے، میری مرضی سے میں آتا ہوں دنیا میں۔ یہ ہے عقیدہ ہمارا، یہ ہمیں صوفیہ نے عقیدہ دیا ہے۔ تم نے عشق رسالت نہیں سکھایا، تمہارے مفتی نے تو اور کفر فسق کے فتوے لگا کر قوم کو دوچار کر دیا ہے، قوم کو توڑ دیا ہے۔ ان کے عقیدے جو مضبوط تھے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں تھے، ان کے عشق میں مرتے تھے، وہ تم نے کم کرا دیے، زیادہ نہیں کرائے۔ ہمارے تو یہاں یہ بات ہے کہ ان کے آواز دینے سے آتی ہے موت، ان کی آواز دینے سے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو جاننا چاہیے کہ میں تم میں دو چیزیں بھاری چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع، غدیر خم پر اٹیک کیا گیا تھا، غدیر خم کے بارے میں کہا گیا تھا یہ رافضیت ہے، یہ شیعیت ہے۔ غدیر خم چشتیوں کی کتابوں میں موجود ہے، چشتی مناتے ہیں غدیر خم، اور ہر صوفی کو غدیر خم منانا واجب ہے ورنہ اس کی ولایت سلب ہو جائے۔ فرماتے ہیں
کہ یعنی قرآن مجید اور اہل بیت یہ دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. تم ان کو قبول کر لو، تم ان کو قبول کرنا حضور کے الفاظ، اور میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو. اللہ اکبر. یہ بات آئی، حضور کو پتا تھا سلوک ہوگا، ناروا الفاظ اور جملے ادا کیے جائیں گے اہل بیت کی شان، ان کے سر نیزوں پر لٹکائے جائیں گے، نعوذ باللہ، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کی جائے گی، انہیں زہر دیا جائے گا، ممبروں مسجدوں سے ان کے اوپر لعن طعن کرایا جائے گا. حضور کو سب پتا تھا، اس لیے قرآن سے مماثلت دیتی اہل بیت کی اور اہل بیت سے قرآن کی. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن پڑھ کر، نمازیں ادا کر کے اور حافظ قرآن ہو کے ہم جنت پا جائیں گے، تو یہ فلاح اور فوز کی آخری نشانی نہیں. اہل بیت کے حقوق بھی دھیان رکھنا، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی قرآن کے برابر ہے. بلکہ آگے جا کے فرماتے ہیں اگر وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، وہ چیزیں اہل بیت اور قرآن مجید دونوں سے جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ لب حوض کوثر تک نہیں پہنچ جائیں. اہل بیت سے مراد کیا؟ بے شک 5 نفوس پنجتن پاک علیہ السلام، 12 امام 14 معصومین. ان کے بعد جو سلسلہ چشمہ جاری ہوا غوث اعظم کی شکل میں، غریب نواز کی شکل میں، صابر پیا کی شکل میں، نظام الدین کی شکل میں، غوث پاک کی شکل میں اور بندہ نواز کے سودراز کی شکل میں، یہ سلسلہ اہل بیت کا قیامت تک جاری رہے گا اور قرآن سے جدا نہیں ہوگا، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت حق پر ہوگی اور اہل بیت کے پیچھے حق ہوگا، باطل ان کے سامنے نہیں آ سکے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اہل بیت کے افراد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، جب بھی بولیں گے حق بولیں گے. حضور نے گواہی دی ہے کہ لبے کوثر تک نہ پہنچ جائیں تب تک یہ حق بولتے رہیں، یہ حق ہے ہمارا. فرماتے ہیں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے. یہاں بہت گھما لیا تم لوگوں نے کہ دوست ہیں، اس سے پہلے دشمن تھے کیا؟ اس سے پہلے دشمن تھے، اس سے پہلے بغض و عداوتیں تھیں دل میں، اس سے پہلے کینہ کپٹ تھے. تم تو یہ چیز ثابت کر رہے ہو الٹا ولی ثابت کرنے میں. دوستی مراد نہیں ہے، اللہ دوست نہیں، مولا رب ہے سب کا. فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے اور میں تم تمام مومنین کا مولا ہوں، یعنی کہ سردار آقا ہوں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. میں جس کا مولا علی اس کے مولا. اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ واخذل من خذلہ. اے اللہ گواہ رہے، اے پروردگار عالم یا رب العزت گواہ رہے، علی مولا کائنات، علی شیر خدا، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جو بغاوت کرے تو اس سے بغاوت کر لیو. اس علی کا جو دوست بن جائے اے اللہ تو اس کا دوست بن جائیو، اور جو اس کی رسوائی کا سامان تیار کرے تو اس کی رسوائی کا سامان تیار کر لیو. تینوں باتیں تاریخ میں موجود ہیں. علی کے ساتھ تینوں چیزیں ہوئیں، دوست بھی رہے، صفین میں دوست رہے، کربلا میں دوست رہے، اور گالیاں بکوائی گئیں، رسوائی کا سامان بھی تیار کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو رسوا کر دیو. حدیث کی نظر میں کون کون رسوا ہے انہیں اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ میں کون کون رسوا ہوئے انہیں اٹھا کر دیکھ لو. حضرت علی کے بارے میں تو یہ فرمایا حضور نے اور فرما دیا آخری میں جو اس سے دشمنی رکھے، جو اس کا دشمن ہو، جو اس کی جان کے پیچھے پڑے تو اس کا دشمن ہو جائیو. ساری بات تو لا الہ پر ٹکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس کا دشمن بن جائے، اللہ تعالیٰ جس کو رسوا کر دے. دیکھو آج اس کی نسل موجود نہیں ہے، دیکھو اس کی قبر آج موجود نہیں ہے. دیکھو انوار و تجلیات حضور غریب نواز کی بارگاہ، دیکھو انوار و تجلیات حضور غوث پاک کی بارگاہ، دیکھو انوار و تجلیات حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ، دیکھو انوار و تجلیات بندہ نواز کے سودراز کی بارگاہ پر. اللہ نے دوست رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ نے دوست رکھا علی کو، علی والوں کو، اور دشمنی اللہ کی اسی دن سے اعلان ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو علی کا دشمن وہ اللہ اور میرا دشمن، جو علی کا دشمن وہ میرا اور اللہ کا دشمن ہے، اور جو علی کو رسوائی کا سامان تیار کرے، علی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، اس پہ سب و شتم کرے، اس سے میں رسوا، اس کی رسوائی سے میری رسوائی یا علی کی رسوائی نہیں بلکہ وہ اللہ کے سامنے رسوا ہوگا کل قیامت۔ یہ سب باتیں اس کے اندر آئی۔ آگے کہتے ہیں صاحب روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جب کوہ طور پہنچے تو بنی اسرائیل کو جمع کر کے ہارون علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت کے سامنے متوجہ ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وصی و نائب مقرر فرمایا۔ انہی معنوں میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی من بعدی، اے علی تو میرے بعد اسی طرح ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام، تو میرے بعد وہی مرتبہ وسیع اور جانشین کا اور سجادگی کا رکھتا ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام۔ یہ مرتبے ہیں، یہ خلافت کبریٰ ہے۔ اب ان کے اوپر فتویٰ لگائیے، یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، یہ جو ہے غدیر خون کیوں لکھ رہے ہیں، یہ علی کو بلا فصل افضل کیوں جان رہے ہیں، یہ جو معراج سے خرقہ عطا ہوا سب میں بٹ جانا چاہیے تھا، علی کو ہی کیوں مل رہا ہے، اعتراض تو یہاں دائر ہو، ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ ہم تو اپنے بزرگوں کی روش پر ہیں، ہم سلسلہ چشتیہ والے ہیں، کوئی سلسلہ ہو قادریہ ہو نقشبندیہ ہو سہروردیہ ہو، سب کا منتہا تو علی ہیں۔ سب سے پوچھئے کہ بھائی تم لوگ بلا فصل علی کو کیوں مانتے ہو؟ یہ حدیث غدیر ثابت ہے کہ ہم لوگ اس وجہ سے علی کو افضل جانتے ہیں، اس وجہ سے علی کو نائب مصطفیٰ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اعتراض اور کیا گیا تھا اور اس اعتراض کی بنا یہ تھی، میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب اس وقت میں جب خلافت کا مشورہ پیش آیا تو اس وقت اہل بیت اور بنی ہاشم موجود نہ تھے، اور یہ خلافت جو چلی اس وقت 6 مہینے تک مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ نے بیعت نہیں کی۔ یہ میں نے اپنی زبان سے نہیں کہی تھی، یہ میں نے تاریخ کتب محدثین سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کی بنا پر بھی مجھ کو کیا بولا گیا؟ رافضی۔ تو جتنے محدثین ہیں، جتنے سیرت نگار ہیں، جتنے مورخین ہیں، ان کو رافضی کیوں نہیں بولا گیا آج تک؟ ان پر رافضیت کے فتوے کیوں نہیں لگائے گئے؟ یہ بات حق ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت لی جا رہی تھی اس وقت حضرت علی تو موجود نہ تھے، ان کے ساتھ پوری بنی ہاشم اور پورا خاندان نبوت موجود نہ تھا، خاندان نبوت اس وقت موجود نہ تھا۔ یہ میری زبانی نہیں ہے، اعتراض کرنا ہے خواجہ بندہ نواز کی صورت، یہ روایت آ رہی ہے سامنے، اس کا اعتراض کرنا ہے، ان پر کرو، ہم پر اعتراض کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آگے کیا کہتے ہیں سنیے، لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے حالات، یہ ہے 177 176 177 اور 178 صفحہ نمبر، بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب جوامع الکلم، اور یہ رأس اس میں مارک زوم کر لیجئے کیونکہ اس مسئلے پر ہم لوگوں کو رافضی کہا جا رہا ہے۔ تو بندہ نواز گیسو دراز کل سے تمہارے نزدیک رافضی ہو گئے، یہ تم کہہ کر تو دیکھو، پھر دیکھو کیسا وبال ہوتا ہے۔ کہو تم یہ بات، تم نے ہماری پوری قوم کو رافضی بنایا، بہت ذلت کی ہے، تمہاری ذلت ہے، ہماری ذلت نہیں۔ دیکھو بندہ نواز گیسو دراز کیا کہتے ہیں، پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد 177 پیج سے شروع کر رہا ہوں۔ اور کئی دوسرے مسلمانوں نے بھی جو اس وقت موجود تھے، یعنی بیعت جب لی جا رہی تھی بیعت کر لی، اور پھر اپنے اپنے گھر آ کر بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کی طرف کوئی مشغول نہ ہوا۔ یہ ہے بھائی کتاب، میرا کوئی نہیں ہے اس میں کچھ کہنا۔ مشغول کفن دفن کی طرف کس کے نہیں ہوا؟ پیر اعظم کے، شیخ اعظم کے، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ۔ ان کے جنازے کو تدفین تکفین کرنے والا کوئی نہیں تھا،
بیعت میں سب لوگ مشغول ہو گئے تھے. میری اس بات سے مجھ کو رافضی نہ سمجھ لینا، یسوع دراز کی بات مان کر سر جھکا لینا. آگے لکھتے ہیں یہ بات جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ یعنی حضور کے چاچا، یہ وہ چاچا ہیں جو عالم الانصار، اگر پورے عرب میں کسی کو کسی کے شجرے یاد تھے نا وہ حضرت عباس تھے، حضور کی نصرت کی. کہتے ہیں یہ بات حضرت عباس کو معلوم ہوئی تو وہ عمر کے گھر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، دروازہ بند پایا، شکایت آمیز لہجے میں بولے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، امت میں انتشار اسی ٹاپک پر پیدا کیا گیا ہے. کس نے کیا ہے؟ فتویٰ باز مولوی نے، مولائیوں نے نہیں کیا. مولائی تو تب بھی خاموشی کے ساتھ حکمت سے کام لیتے رہے اور امت کی صلح کرتے رہے. آج بھی یہ مولائی حکمت سے کام لیتے ہیں، امت کی صلح کرتے رہتے ہیں، تعظیم سب کی رکھتے ہیں، برا بھلا کسی کو نہیں کہتے، لیکن علی کی ذات کو بلا فصل رسول اللہ کے بعد خلیفہ وسیع اور ان کا سجادہ جانتے ہیں. فرماتے ہیں اے عمر، یہ حضرت عباس کہتے ہیں اے عمر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول تو سنا ہوگا، چاچا باپ کے درخت کی شاخ ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے، تم لوگوں نے زبردستی کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے اور جواب میں کہا اے عباس آپ کا فرمان بجا ہے، زبردستی کی ہے ہم نے بیعت، لیکن جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، گفت و شنید کا اب کوئی موقع نہ رہا. بیعت ہو چکی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے، اب کوئی گفت و شنید یعنی بولنے چالنے کا کوئی وقت باقی نہیں رہا. اے عباس آپ کا فرمان. اس کے آگے فرماتے ہیں اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور مسجد نبوی میں آخری خطبہ دیا. وہ طویل خطبہ ہے جس میں کافی ساری چیزیں بیان کی گئی، اس کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بیان کر رہا ہوں. المختصر، طویل خطبے کے بعد اسی جگہ عام بیعت شروع ہو گئی. عام بیعت شروع، یہ خاص میں ہو چکی تھی، عام بیعت شروع ہو گئی خطبے کے بعد. امیر المومنین علی مرتضیٰ کو بیعت خاص اور بیعت عام سے کسی میں بھی خبر نہ ملی. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو وہ بیعت خاص بیعت عام مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے بعد شروع ہوئی. حضرت علی مرتضیٰ کو دونوں ہی کی خبر نہ تھی، یہ بندہ نواز کیا ہے. آگے لکھتے ہیں اس کے بعد سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں مشغول ہو گئے. تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد علی نے ابو بکر سے پوچھا کہ آپ بیعت کے سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کام تو ہو چکا، یہ کام ہو چکا. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کس طرح مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، وہ کس طرح مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، وہ کس طرح مجھے خبر بھی نہیں ہوئی. میں کوئی غلط عقیدہ نہیں دے رہا، یہ اہل سنت کی کتابوں سے یا تو مٹا دو یا یہ جتنی کتابیں ہیں انہیں دفن کر دو یا ان بزرگان دین کے آستانوں پر آنا چھوڑو. یہ کسی کے بھی تعظیم میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے. تعظیم سب کی ہے، گالی کسی کو نہیں، بلکہ لان تان کسی کو نہیں. علی کے معاملے میں سب سے پہلے علی کو جانتے. آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وقت تنگ ہے اور نازک تھا، وقت تنگ تھا اور نازک تھا، حالات کے بگڑنے کا اندیشہ تھا، اس لیے توقف کا موقع نہ دیا. سننے کی بات جو اب آ رہی ہے وہ ہے شیعہ اور رافضی ہم نہیں، بے شک ہم شیعان علی ہیں، وہ شیعان علی ہیں جو ہر حال میں مولا کائنات کے ساتھ ہیں. دو تین افراد دیکھ کر ساتھ نہیں ہوتے، بڑی اور قیامت تک ساتھ رہیں گے. کیا ہمارا بگاڑو گے؟ صوفیاء، اولیاء، اصفیاء، اوتاد، ابدال، اغواس، جتنے سب درجے ہیں صوفیت کے وہ سارے تو علی کی چوکھٹ پر ہیں، اور ہم علی والے ہیں، ہماری مدد علی فرمائیں گے، تمہیں تو دھتکار دیں گے. دیکھو حضرت عباس کیا کہتے ہیں. حضرت عباس نے رنجیدہ ہو کر عرصے تک بیعت نہ کی. عرصے تک، عرصہ نہیں معلوم کی کیا ہے، عرصے تک بیعت نہ کی مطلق لفظ ہے. فاطمہ بی بی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تک زندہ رہی اہل بیت میں سے کسی شخص نے بھی بیعت نہ کی. بی بی صاحبہ خاتون جنت
जन्नत की सरदारनी, जन्नत की औरतों की सरदारनी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब तक जिंदा थी किसी भी शख्स ने बैत नहीं की, और उन शख्स में से कोई हबशी गुलाम न थे, कोई मुहाजिरिन और अंसार न थे, कोई असहाबे तुलका न थे। फतेह मक्का के दिन हालत खौफ और इज़्तिरार में ईमान लाने वाले न थे, अहले बैत थे जिन्होंने बैत की, अहले बैत थे जिन्होंने बैत न की। और एक अरसे दराज तक खुद ज़ाते अब्बास ने बैत की। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ दिनों के बाद जब बैत की तो उस वक्त कहा करते थे, क्या कहा करते थे, मैं तन्हा हूँ, मैं तन्हा हूँ, तुम लोग ज्यादा हो, मजबूरन बैत कर रहा हूँ, तुम लोग ज्यादा हो, तुम लोग ज्यादा हो। कौन लोग ज्यादा हैं? असहाबे मुहाजिरीन और अंसार रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सब लोग ज्यादा हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर मुज्तमा है, मुत्तफक इजमा कर चुके हैं, और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत पर फाइज कर चुके हैं। मैं इसलिए मजबूर हूं कि तुम्हारी तादाद ज्यादा है, बैत मैं तन्हा हूं, इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा दिल माना है। बात सुनिए, दिल माना है इसलिए नहीं कर रहा, दिल तो इनका आज भी वही मान रहा था कल जो मान रहा था, बिला फसल अली। ये बंदा नवाज लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा। कहीं भी चले जाओ, किसी दुनिया में कहीं से भी किताब ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तना तुम लोग ज्यादा। अब क्या कहते हैं आगे? कहते हैं मैं तन्हा हूं, तुम लोग ज्यादा हो, मजबूरन बैत कर रहा हूं। इसी रोज से मजहब में इख्तिलाफ पैदा हुआ, जिससे इस्लाम की बुनियाद में खराबी पैदा हुई। खराबी तो पैदा इस दिन से हो गई। उम्मत ने ये समझ लिया कि खराबी नहीं पैदा हुई, खराबी अमीर माविया के ज़माने से मौजूद खराबी पैदा हुई। लेकिन जवामिउल कलीम जो अकीदा दिया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि मेरा अकीदा था कि मैं बैत न करूं, बैत कर ली तो मैं, अब बंदा नवाज लिख रहे हैं, इस दिन से इस्लाम में बिगाड़ पैदा हो गया। बिगाड़ का भी बिगाड़ जो पैदा हुआ वो जब अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला खिलाफत पर फाइज हुए तो मुआविया आ गया। अली को तो कहीं नहीं बख्शा, हजरत अली को तो कहीं नहीं छोड़ा, आले नबी को तो कहीं नहीं छोड़ा। हजरत अली ने कभी दावेदारी नहीं की खिलाफत की, कभी ये नहीं कहा कि मैं इसका मुस्तहिक हूँ। तुम लोग ये कहते हो कि तुम्हें इफ्ता की कुर्सी मिल जाए, काजी की कज़ात की कुर्सी मिल जाए, तुम इस दरगाह के सज्जादे बन जाओ, मुतवल्ली बन जाओ, ये सब दुनिया परस्ती अली को नहीं आती। अली तो आखिरत तलब करते हैं, अली सब्र पर कायम है। अली ने कहा है कि अली जब मुआविया सामने आया तो अली ने तलवार उठाई, मुआविया के खिलाफ तलवार उठाना अली का हमको ये समझा रहा है कि जब जब अली के मद्दे मुकाबिल कोई आए तो तुम भी तलवार उठाओ। अली के मद्दे मुकाबिल जब भी कोई आए तो इतना याद रखना कि वो हक पर नहीं बातिल पर। और इमाम हसन के खिलाफत से मुतालिक जो कुछ मैंने बयान किया है उसमें ये बात भी मैंने दर्ज कर दी, वो जो मैंने वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब पर उस पर मैंने सारा बयान किया है कि इमाम हसन ने किस मजबूरी की हालत पर बैत दी, क्यों मजबूर हुए, ये सब मामलात क्यों पेश आए, जबकि 12,000 का लश्कर, ये खुद जो है इस किताब में लिखा हो 12,000 का लश्कर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया की तरफ रवाना किया था कि इससे लड़ो, लेकिन न लड़ सके, कोई न लड़ सका, इसलिए इमाम हसन ने चाहा कि किसी की गर्दनें न उतरे, छोड़ दो। मुआविया ने जहर देकर मारा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो मोहसिन आज़म हैं उनको तुमने काफिर कहा और मुआविया को बेखता बेगुनाह कहा। किस बुनियाद पर? सिलसिला चिश्तिया की किताब तो हमारे अकीदे को पुख्ता करती हैं, हमें ईमान का अकीदा देती हैं, हम ताजीम सब की रखते हैं, ताजीम में किसी का जो है हम सौदा नहीं कर सकते, ताजीम सब की है, लेकिन मौला के बाद सबका मर्तबा है। और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जो कोई काफिर कहेगा वो पीर करम शाह अज़हरी साहब की इस किताब को मुताला करे जो मैंने बयान की थी, ज़ियाउन नबी जिल्द दुअम, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इनकार करने वाले पर कैसी वईद इन्होंने की है,
جبکہ پیر کرم شاہ اظہری سیالوی چشتی نظامی ہیں، یہ بھی چشتی ہیں، تم بھی چشتی تھے، اب نہیں چشتی، تم بھی چشتی تھے، یہ بھی چشتی ہیں، یہ وصال کے بعد بھی چشتی ہیں، تم زندہ رہتے ہوئے چشتی نہ رہا۔ یہ کہتے ہیں یہ ضیاء النبی بہت زبردست کتاب ہے، اور سیرت پر جو ہے یہ سب سے بہترین اور عمدہ کتاب گزری ہے پچھلی تاریخ میں، اور اس کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا بیان کیا ہے، اور پیر کرم شاہ اظہری چیف جسٹس جو رہے ہیں، چیف جسٹس پنجاب کے صوبے کے پاکستان میں درگاہ قائم، فرماتے ہیں اب تک ہم نے جو لکھا ہے اس سے یہ مستنبط ہو چکا ہے، کیونکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو بتوں کی عبادت کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے، اور آپ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد و عادل ہے کہ آپ بتوں اور ان کی پرستش کو باطل اور لغو سمجھتے رہے، برا سمجھتے رہے، بتوں کے آگے نہ جھکے۔ یہ بات بھی میں نے کہی تھی۔ واللہ سبحانہ وتعالی هو العلیم بذات الصدور وما تخفی الانفس، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، تمہاری زبانیں گرچہ چلتی رہیں توحید اور رسالت پر۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے حالت سے واقف ہے، عالم الصدور ہے، وہ جانتا ہے دل میں کیا چل رہا ہے، گرچہ لب پر توحید کی صدائیں بلند۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تکبیر کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ زبان پر جو توحید اور رسالت کے کلمے تھے یہ ایمان والے تھے، یا وہ کہ جن کے دل میں بھی ایمان تھا اور زبان پر بھی ایمان تھا، وہ ایمان ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہو، یعنی وہ جو کفر والی روایتیں ہیں وہ بھی ہزاروں علتیں اس میں موجود ہیں، وہ جو آیت بتا رہے ہیں مفسرین ترجمانی کر رہے ہیں وہ جو ہے مکہ کی نہیں ہے، وہ مدینے کی ہے، اور سب لوگ اس کو جو ہے اسی میں چسپا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ مکی آیت، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال مکے میں ہوا اور وہ مدنی آیت کو مکے میں فٹ کرنا ہے، اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وہ آیات کریمہ جو ہیں وہ ساری کی ساری مدنی۔ آگے سنیں، اگر لیکن پھر بھی مان لو بائی چانس تمہارے نزدیک وہ روایتیں مضبوط اور معتبر ہیں جو کافر بناتی ہیں ابو طالب کو، نعوذ باللہ، جو کافر کہہ رہی ہیں، آپ کے حق میں زیادہ قابل اعتبار ہے، تب بھی اسے آپ کے حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ یہ سید نہیں ہے لیکن سادات ہونے کا حق نبھا رہے ہیں، کیونکہ غلامی علی کے دربار سے ملی ہے، چشتی سیالوی ہے، چشتی نظامی ہے، کوئی ناروا جملہ ان سے نہ نکلنا چاہیے، اور کافر کہہ دینے سے بڑا ناروا جملہ کیا ہوگا؟ آپ کی بے نظیر خدمات کا یہ معاوضہ ہماری طرف سے نہ دیا جانا چاہیے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کی نظیر موجود نہیں ہے، نظیر موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آپ کہ ہم منبروں پر کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے پر ہی صرف نہ کر دیں۔ یہ ممبروں اور مسجدوں سے جو اعلان ہو رہا ہے کہ کافر کہو ابو طالب کو، کافر کہو، ہاں یہ موقف بھی ہے، حضرت لگا لو، حضرت لگا لو، جناب، کافر کہنے کے بعد کیا حضرت اور جناب بچتا ہے؟ کسی شخص کو میں کافر کہہ دوں، اب اس کے آگے کہوں حضرت کافر السلام علیکم، تو کیا کافر کا حضرت کس بات کا مقدس رہا؟ علیہ السلام رضی اللہ عنہ علو کرنا ہے، علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کے پہلے مصداق آل نبی، پہلے مصداق آل نبی۔ فرماتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ناشکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی کہ حضرت ابو طالب کو کافر کہا۔ یہ ناشکری ہے، احسان فراموشی ہے، انہوں نے اپنی جانثاری کری اور پھر کہا نعوذ باللہ۔ علامہ آلوسی روح المانی میں لکھتے ہیں، حنفی المسلک کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں مسلط و اسلامی خلافیہ ثم انہ علی القول بعدم اسلامی لا ينبغی سبہ تکلموا فیہ بفضول الکلام فإن ذلك مما يتعظى به العلویون بل لا يعبد ان يكون مما يتعظى به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي نطقت الآية بناء على هذه الرواية بحبه إياه والاحتياط لا يخفى على ذي فهم لأجل عين الف عين تکرم۔ یہ علامہ آلوسی کی روایت۔ ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں فارسی نہیں آتی، ہمیں عربی نہیں آتی، اب تو کوئی پڑھانے والا موجود نہیں ہے، اب تو کوئی بغیر عبارت
اعراب لگی ہوئی عبارتیں بھی پڑھ لیتے ہیں ہم. تو آپ نے یہ جو نشانہ ہم کو بنایا کہ تحریر کسی سے لکھوائی اور پڑھنے میں اٹک رہے ہو, پڑھنا نہیں جانتے ہو. ہم عربی, فارسی, اردو الحمدللہ تب سے جانتے ہیں جب سے تمہارے مدرسے قائم نہ تھے. علی کی اولادوں سے پوچھتے ہو علم کیا ہوتا ہے, علی کے اولاد سے پوچھتے ہو علم کیا ہوتا ہے. کسی خان پٹھان سے پوچھو کیا علم کیا ہے تو سمجھ میں آئے کہ بھائی جاہل سے عالم ہوئے. جو ماں کے پیٹوں سے عالم ہیں وہ علی کے رتبے ہیں. ہم تم نے کب سے سمجھ لیا کہ ہمیں عربی نہیں آتی اور فارسی نہیں آتی اور اردو نہیں آتی. بے شک ہم عربی, فارسی اور اردو قوم کی اصلاح میں استعمال کرتے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومن قرار دینے میں استعمال کرتے ہیں. تمہارا کام لڑائی کرانے, جھگڑے کرانے, فتوے بازی کرنے میں استعمال ہوتی ہے یہ زبان. آگے کہتے ہیں, اسی کی ترجمانی کر رہا ہوں علامہ آلوسی کو. حضرت ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے, اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں ہیں انہیں بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لے آئیں, کیونکہ اس سے حضرت علی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے. اور کوئی بعید نہیں کہ حضور سرور دو عالم کا دل مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہے. سید ہو تو تکلیف ہو, سید ہو تو تکلیف ہو, آل رسول ہو تو تکلیف ہو, پٹھانوں کو نہیں ہوگی بھائی. جب کسی اور نسب سے ہوں گے اور کافر ہمارے دادا کو بنایا جا رہا ہوگا تو تمہیں کیوں پریشان ہوگا. یہاں علامہ آلوسی لکھتے ہیں صحیح نسب کا ہونا ضروری ہے, علی سے نسب جڑنا ضروری ہے, اس لیے طالب کو جو کافر کہے گا پریشان ہوگا. یا ہم نے نسب ہی ہونے کا ثبوت دے دیا, علامہ آلوسی کی روایت پیش کر دی اور یہ بتا دیا کہ تم نے اذیت ہم کو نہیں, علی کو نہیں, حضرت ابو طالب کو نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو پہنچائی ہے. فرماتے ہیں ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہیے. آخری مسئلہ, یہ بات ہو گئی پوری میری. اب جو آخری مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں جعلی لوگ ہیں, ہم فرضی لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی سیادت کی گواہی نہیں. ہم لوگ جو ہیں تمہاری طرح کل کے مولوی, کل کی درسگاہوں سے پڑھنے والے اٹھ کر جو ہے سادات بن گئے ہیں اور خانقاہوں پہ سجادہ نشین ہو کے متمکن ہوئے ہیں. یہ بات دھیان رہے کہ خدام خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں, یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں. خدام غریب نواز جنہوں نے برسا برس سے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء اور علماء کو زیارت کرائی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صوفیہ خواجگان چشت کے پیغامات کو اور تعلیمات کو عام کیا ہے. ہم نے فتنے اور انتشار میں نہیں پڑھنا تھا. تم نے یہ باتیں کیوں کی؟ ہمارا خون تو کھولے گا, ہم مولا والے ہیں, ہم باطل کو باطل کہیں گے, حق کو حق کہیں گے. تم $100 دے کے ہمیں نہیں خرید سکتے. اور خواجہ بزرگ کا کیا مقام اور ان کے خادموں کا کیا مقام ہے, یہ تو تم شب و روز زیارتوں پہ آتے ہو, تمہیں معلوم ہوگا. سندل ہماری طرف سے پیش ہوتا ہے, غسل ہماری طرف سے پیش ہوتا ہے. 365 دن کی مراسم جو ہم نبھاتے ہیں وہ ہم خدام خواجہ نبھاتے ہیں. ہم جتنے بھی مزار پر رسومات ہوتے ہیں 365 دن وہ سارے ہماری جانب سے انجام دیے جاتے ہیں. سب کے دعائیں ہمارے بزرگوں کے توسل سے قبول ہوتی ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری ہمارے بغیر نہیں ہوتی ہے. لیکن چلیے ہماری بات نہیں آپ لوگ جانتے تو نہ جانیں. حضرت عبد الرحمن چشتی صابری یہ میرات الاسرار میں غریب نواز کے خادموں کے لیے کیا لکھتے ہیں. یہ 400 سال پرانی کتاب تو مانیں گے نا, اس 400 سال پہلے والی کتاب نے ہمیں رافضی نہیں کہا. تم 100 سال پرانے جن کا اب تک کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے کہ حق بولیں یا باطل بولیں, ہمیں رافضی کہہ رہے ہو. یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لو اور غور کر لو, اور اسی کے عقیدے میں, اسی عبارت کے عقیدے میں ہم کو مان لو کہ ہم کیا ہیں. ہم سے بھٹکنا بڑی گمراہی ہے, ہمارے ساتھ چلنا حق ہے. ہمارے سے بھٹکو مت, بڑی گمراہی پاؤ گے. اور ہمارے خلاف ویڈیوز یہ بنانا بند کرو, کیونکہ میں نے جو سارے حوالے اب پیش کیے ہیں اب تم ذمہ دار ہو کہ ان تمام تر, میں نہیں لانا چاہتا تھا اس بات کو, میں اسٹیج پر نہیں لانا چاہتا تھا, کبھی نہیں لانا چاہتا تھا. میرا ہمیشہ معاملہ یہ رہا کہ میں
ان سب لفڑوں میں پڑتا ہی نہیں. کوئی بات پوچھتا ہے تو بے شک ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ مومن ابو طالب علیہ السلام علی افضل ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن تم نے تو اسٹیج پر ماحول بنا دیا، تو چلو اسٹیج پر ہی بن جائے ماحول. ہمارے عالم تیار ہے مناظرے کا، پھر چیلنج دے رہا ہوں. کوفی کلیم ناسبی خارجی رضوی، سن لے کیا کہہ رہے ہیں. مرات الاسرار میں عبد الرحمن چشتی صابری کہتے ہیں خواجہ بزرگ کے مجاورین، تو نے مجاورین کو حرام خور کہا نا، مجاورین کو حرام خور کہا ہے، نعوذ باللہ. سید فخر الدین گردیزی کی اولاد بیان کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سید فخر الدین سید ابو الحسن کی اولاد تھے. سید ہونے کا تو ہمیں ثبوت یہاں سے مل رہا ہے، ہم تو سید اس کتاب میں لکھے جا رہے ہیں. تم اپنے سڑے گلے فتووں سے سید مٹا دو تو کیا ہوا، ہم تو سید لکھے ہوئے لکھے جاتے رہیں گے. کیا کہہ رہے ہیں، یہ 400 سال پرانی کتاب. یہ قصبہ گرہ کے رہنے والے تھے، لیکن خواجہ بزرگ کے غلبہ محبت کی وجہ سے وطن چھوڑ کر اجمیر شریف میں سکونت اختیار کر لی. ہم غریب نواز کے عاشق جب سے ہیں جب تمہارا امام بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور ہمیں اپنا وطن پسند نہیں، ہمیں اپنے ماں باپ پسند نہیں، ہمیں غریب نواز کی چوکھٹ پسند ہے. ہم اپنا وطن، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر ہم خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد غریب نواز کی بارگاہ پر آ کر مدمن ہوئے. کس کی وجہ سے؟ غلبہ محبت غریب نواز کی وجہ سے. فرماتے ہیں وطن چھوڑ کر اجمیر شریف میں سکونت اختیار کر لی، چنانچہ ان کی اولاد آج تک آستانہ عالیہ پر مجاور ہے. یہ ہے ہمارا سرٹیفکیٹ. ویسے تو بہت تمام برٹش ڈاکیومنٹس بھی، مغلیہ ڈاکیومنٹس بھی، اور آج کی کورٹ میں بھی ہمارے فیصلے ہم جیتے ہوئے سپریم کورٹ تک ہمارے حق میں، نزورات ہمارے حق میں، تمام مراسم ہمارے حق میں، تمام تر جتنے فرامین ہیں ہمارے حق میں، بادشاہوں کے فرامین، بادشاہوں کی نزورات ہمارے حق میں، گاؤں ہمارے حق میں، سب کچھ ہمارے حق میں. لیکن یہ تمہیں سنانے کے لیے تھا. اگر اس پر تقریر کرنے بیٹھ جائیں جو ہمارے حق واضح ہوتے ہیں تاریخ میں تو وہ 4-5 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے. ہم وہ خدام خواجہ ہیں، تم جن سادات کے قدموں پہ پڑے ہوئے ہو وہ سادات بھی ہمارے بزرگوں کے قدموں پہ پڑے ہوئے ہیں. ہم اس زمانے کے سادات ہیں. کہتے ہیں چنانچہ ان کی اولاد آج تک آستانہ عالیہ پر مجاور ہے. وہ اپنے کام کی خوب اہلیت رکھتے ہیں. کام کیا ہے؟ ایمان کو فروغ دینا، عقیدے کی ترجمانی کرنا، غریب نواز کی محبت پہنچانا، غریب نواز مسلک چشتیہ کی، مسلک مشرب چشت کی ترجمانی کرنا. یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی اہلیت رکھی ہے. کسی بھی مفتی نے غریب نواز کی اگر محبت 100 سال پہلے ڈالی ہو، غوث پاک کی محبت 100 سال 200 سال پہلے ڈالی ہو، تو یہ 700 سال میں کیا ہو رہا تھا؟ بزرگوں کے مزار پر، بزرگوں کے مزارات پر لوگ آ نہیں رہے تھے کیا؟ آنا جانا بند ہو گیا تھا کیا؟ پھر یہ کیا بات لکھی ہے کہ یہ لوگ اہلیت رکھتے تھے اور اپنا کام جاری رکھتے تھے؟ اس وقت بھی غریب نواز سے لے کر اور آج تک بھی یہ عشق و محبت غریب نواز کا قائم و دائم ہے. کسی مفتی مولوی کے فتوے نے ہم کو محبت سکھائی ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی گمراہی کا شکار ہو گیا ہو سکتا ہے وہ کسی کے قبضے میں آ گیا ہو. ہمارے یہاں تو ایمان بٹتا تھا، ایمان کی حفاظت ہوتی تھی. تم کون آئے ہمیں ایمان دینے والے؟ آؤ ہمارے پاس سے ایمان لے جاؤ، آؤ ہمارے پاس سے ایمان لے جاؤ. ہم ہیں محافظ اور مجاور بارگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. آگے کہتے ہیں اور ہر شخص کے اخلاق و تواضع سے پیش آتا، ہر مجاور جو بھی کوئی وہاں آتا تھا اخلاق و تواضع سے پیش آتا. ہمارے بزرگوں نے اخلاق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول درجے میں رکھا اور تواضع کیا. تم نے کیا بدنام کر دیا کہ یہ چوری چپاٹی کرتے ہیں، جیبیں لوٹتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں. نعوذ باللہ، ہم ان سب چیزوں سے بے نیاز ہیں، ہم ان چیزوں میں ملوث نہیں. یہ ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. اولاد خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے ساتھ آئے، غلبہ محبت غریب نواز میں اجمیر شریف میں رہے اور اہلیت رکھتے ہیں اپنے کام کی بخوبی. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اخلاق و تواضع سے پیش آتے ہیں. بس یہی بات آپ کو کہنی ہے اور ایک دعا کرنی ہے، اس پر سب لوگ آمین کہتے ہیں تاکہ ان کا حشر یہیں ہو جائے، یہیں سے ہو جائے اور سادات کی دعا رد نہیں ہو. اللہ ہم سب کو، ان سب سیدوں کو جو ہمیشہ حق کی آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، وہ مجاورین، سجادگان، محبان اہل بیت
وہ حق کے علم بردار جو ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، کسی حال میں سمجھوتا نہیں کرتے، ان کا حشر مولا ابو طالب علیہ السلام کی ذریات کے ساتھ ہو مولا ابو طالب، اور جن لوگوں نے مولا ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا منچ سجا کر، جنہوں نے معاویہ کو صاف ستھرا قرار دے دیا، بے خطا بے گناہ کہہ دیا، وہ لوگ جو اس وقت ناسبی خارجی رضوی ہیں، یہ مفتی مولوی اور ان کی عوام جو ان کو مان رہی ہے حق کو نہیں جان رہی، ان کا حشر معاویہ والے معاویہ کے ساتھ۔ آمین آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ